बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सती। और आज जी आइडियाज़ नुमाइश 2024 का बाकायदा आगाज़ यानी इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर आज़म आज बाकायदा तौर पर इसकी कहते हैं ना इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी करेंगे। सो बड़ी ज़बरदस्त ही नुमाइश होती है। 19 नवंबर है आज से लेके 22 नवंबर तक ही कराची में जारी रहेगी और दुनिया भर से हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉल्स होते हैं और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो नजर आए। अच्छा, इससे पहले हुई थी जो आइडियाज़ यहीं पे, तो जाने का इत्तेफाक हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। और कुछ चीज़ें अच्छा मैं पढ़ता भी हूँ इस बारे में, देखता भी हूँ, तो मुझे आइडिया था कि काफ़ी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर जाकर जो एक एहसास होता है ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हमारी एडवांसमेंट्स हैं, प्लस तुर्की के इश्तराक से जो चीज़ें हम बना रहे थे, और फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और आजकल तो जिद्दत लाई जा रही है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी में, एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन आपको वहाँ जाकर देखने में मिलती है। तो बिलाशुबा ये आइडियाज़ नुमाइश इस एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर से पोटेंशियल कस्टमर्स भी यहाँ पर आते हैं जो आके हमारे दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी दिखाते हैं। वो भी अपने स्टॉल्स यहाँ पर खोलते हैं, उनके स्टॉल्स मौजूद होते हैं बिलखुसूस तुर्की समेत दीगर ममालिक के। तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ जाने का। नुमाइश है, आप अगर कराची में हैं तो इससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, और अगर कराची से बाहर से भी आना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक का आपने देखना होगा। ट्रैफिक के मुतबादिल प्लान भी दे दिए हैं। बाकी हम बात कर रहे थे जी क्योंकि नुमाइश है, लेकिन कल एक मैच जो हुआ वो भी नुमाइशी मैच, ज्यादातर नुमाइशी मैच मुझे लगा। एक तो रिजवान खेले नहीं, रिजवान ने बैटिंग नहीं की। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि वो ही वाज द कैप्टन ऑफ द साइड। उन्होंने क्या सोचा कि वो खुद बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद वो करेंगे। अच्छा, कोई खबर है हमारे पास? इस पे बाद में करेंगे। इस वक्त एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं जी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वजीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से जो ये मुलाकात है, इसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चलें जी, तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये सुबह सवेरे मुलाकात खैरियत है? जी बिल्कुल, ये उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं वज़ीर दाखिला, और उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हुई थी, उस पर मौलाना फजल रहमान का बाज़ाब्ता जो शुक्रिया है वो अदा किया है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। हमारी तरजीह जो है, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है, और क्योंकि मौलाना फजल रहमान लंदन गए हुए थे और वापस आए हैं, तो उससे पहले तो जो है जब ये मुलाकात लग रही है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को हुए अरसा हो गया, उसको कानून बने हुए अरसा हो गया, अब उस कानून के तहत तो अमल दरामद भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन यही मुद्दा है मुलाकात का। उसके बाद जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उसके बाद जो है दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन जरा ये कहते हैं कि कोई अहम पैगाम जो है वो भी वज़ीर दाखिला लेकर पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान तक, और उन्हें पहुंचाया है। और अब वो तो ये कोई नवंबर के आखिरी अशरे से मुताल्लिक कोई पैगाम है? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पे जो पैगाम है वो किन की तरफ से है, पहुंचाया गया है, उस हवाले से अब भी ज़राए का ये कहना है कि वो तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम ये बताया गया है कि कोई अहम पैगाम था जो कि लेकर वज़ीर दाखिला पहुंचे हैं, और मौलाना फजल रहमान से उनसे घर पे ही मुलाकात की, और इस मुलाकात में सेनेटर जो कामरान मुर्तज़ा हैं वो भी मौजूद थे। चलें, थैंक यू सो मच जुल्करनैन। वैसे आप जुल्करनैन से पूछे थे तो आखिरी 10 डेज में क्या है नवंबर में? भाई 24 तारीख को सुना है कि कुछ एहतजाज वगैरह है, और आपको पता है मौलाना साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद थोड़े से कह रहे थे कि हमें इतनी तवज्जो नहीं मिल रही जो कि इन्होंने पहले दी थी आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले। आपको पता है कि ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, and then things changed. Now he still is, because 27वीं तरमीम भी हो सकती है। अच्छा जी, तो हमने आपको बता दिया ये जो एक्सपो होने जा रही है, इसमें तो 550 स्टॉल्स लगेंगे, और फिर उसके बाद दिफाई महारतों और फिर सारी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। तो हम तो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन आपने भी लाजमी तौर पर जो कराची में मौजूद है जाना है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थोड़े सख्त हैं, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं कि रूट प्लान्स क्या हैं, ट्रैफिक प्लान्स क्या हैं, और किस गेट से आपकी एंट्री होनी है। तो ये ना हो कि आप जल्दबाजी करेंगे जी यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से रास्ता बंद है। सिक्योरिटी मेजर्स तो होते हैं, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए। दूसरा, कल के मैच का हम तस्करा कर रहे थे और हम हैरान इस बात पे हो रहे थे कि काफिला किसकी रहबरी में चले, क्योंकि बेचारे रिजवान तो हमारे खुद साइड पे बैठ गए।
खुद साइड पे बैठ गए। फिर सलमान अली आगा जिनके बारे में मैं ये कह रहा था, मुझे ये बताएं कैप्टन ने क्यों रेस्ट लिया? बात सुने, कल हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा की क्या इस स्क्वाड में जगह बनती है, और मैंने बारहा ये कहा कि टेस्ट में आप बड़ा उन्हें क्रेडिट दे रहे थे, ठीक है टेस्ट में इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन जिस इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म किया था उन्हें 6 रन पे और 12 रन पे 2 चांसेस मिले थे, जिसके बाद वो रन करने में कामयाब रहे थे। हर दफा तो चांसेस नहीं मिलते। अभी इस मैच में उन्हें कैप्टनसी दी गई और वो जब बैटिंग करने के लिए आए तो उसके बाद क्या रन उन्होंने बनाए? एक। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा। बाबर आजम, the legendary player that we have, he played well, जो उन्होंने शॉट्स खेले, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने उन पे कोई स्पेल कर दिया है, कोई समझ नहीं आती कि वो 40-42 से ऊपर नहीं जा पा रहे। कल बड़ा वो परसों बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट उठाया था शाहिद हाशमी ने, वो ये कह रहे थे जी बाबर की जगह बनती भी है कि नहीं अब T20 में। भाई दूसरे T20 में हो रहा था ना, इस पे ये चीज गौर करनी चाहिए। दूसरे मतलब आप एक स्कोर, हम देखते हैं हमारी टीम के जो बैट्समैन हैं वो आते हैं, कोई भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाता, 7वीं हमारी मुसलसल शिकस्त है। T20 में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सदफ अब्दुल जब्बार 58 पे 6 ओवर में 58 रन थे 1 विकेट के नुकसान पर, और पूरे जो हमारे ओवर्स थे यानी कि 19वें ओवर में हमारी बसात लिपट गई थी, तो बाकी 9 खिलाड़ी जो हमारे आउट हुए वो सिर्फ 58 रन का इजाफा कर सके बाकी जो 14 ओवर्स थे। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रही। और बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं कि उनकी जगह नहीं बनती, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी जगह बनती है। उस्मान ने क्या किया, हसीब ने क्या किया, साहबजादा फरहान ने क्या शॉट खेला। भाई आपके पास कन्वेंशनल शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है। बात बताएं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफ्यूजन नजर आता है। या तो हम खेलते हैं तो बिल्कुल भी रन्स नहीं बनाते, सोचे पावर प्ले में हमने कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, हमने बाउंड्री नहीं हिट की, लेकिन जब हम तेज खेलते हैं तो हम विकेट पे विकेट गिराते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना हमारी। तो हमें कहाँ पे मसला है? हमारा मसला ये है, हमारे पास कन्वेंशनल पावर हिटर्स नहीं है जो कि सही शॉट्स खेल सकें। इंडिया के पास मैं बार बार मिसाल देता हूँ, संजू सैमसन, फिर उनके पास तिलक वर्मा, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या। दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। इसमें मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली एटसेट्रा उनका नाम नहीं ले रहा। हमारे पास इनिंग्स का पहला छक्का किसने मारा? वाहिद छक्का गालिबन था, किसने मारा? शाहीन शाह अफरीदी ने। मतलब शाहीन शाह अफरीदी 7वें 8वें नंबर पे वो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने छक्का मारा। इस तरह की जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा इस तरीके से डाला था। अब ये देखें जी, मार्क स्टोइनिस ने सिर्फ 27 गेंदों पर 61 रन बना दिए, और ये उनकी धुआंधार इनिंग्स थी। हारिस रऊफ को धोया, बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी को धोया, और इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं ना, उफ 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 उफ। तो बहरहाल इस पे तफसीली तौर पर हम बात करेंगे और थोड़ा सा तज्जिया भी लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो साइड है क्या इस काबिल भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कम्पीट कर सके। तो अब सियासत पे जरा बात करें। चले खेल के मैदान से निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिल बहुत जले हुए हैं, तो हम कहते हैं ना अपने दिल की भड़ास यहाँ पर निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे हम डिटेल भी बात करेंगे। सियासत के मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पर तैयारियां जारी हैं, और तैयारियां किसकी जारी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल भी हमने इस हवाले से आपको बताया था। अब ये बताया जा रहा है 1 लाख लोग जो हैं बाहर निकले तो तमाम कैदी रिहा करा लेंगे, और इस हवाले से बानी पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर मुलाकातें मुशावरत जारी। अब हम ये देख रहे हैं कुछ बयानात आए थे खासतौर पे जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से, जिसमें वो ये कह रही थी कि जी MNA MPO को टास्क दिया गया है कि वो लोग लेकर आएंगे और उनकी वीडियो बनेगी, और जो इसमें नाकाम हुआ उसको फिर टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मैसेजिंग है इस हवाले से। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये कहते हैं जी वर्कर्स को उन्होंने बता दिया लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कहते हैं पूरा जोर लगाएं, रिहा कराना है, पीछे नहीं हटना है। ये प्रोसीजर होगा कैसे? ये केसेस अदालतों में है, तो ये रिहाई होगी कैसे, ये सवाल मेरा भी है। मतलब वो लाख लोग अगर फर्ज करें चले भी जाते हैं, तो क्या वो बज़ौर ताकत उनको कह रहे हैं कि वो, अब ये इसमें फिर क्लैरिटी चाहिए होती है। देखें बाद में ये कहते हैं कि हम तो लहू गरमाने की बात कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या इसमें से इंस्टिगेशन की एक वो नहीं आ रही? स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी क्या है? ये जो मुझे एक बात बताएं, इंप्रेशन क्या जा रहा है? एक आम पॉलिटिकल वर्कर को अगर आप ये कह रहे हैं कि जोर लगाएं और बानी को रिहा कराएं, तो वो जोर के आगे थोड़ा सा उसकी क्लैरिटी भी करें ना, उसकी तशरीह भी करें ना। धरना है, क्योंकि धरना आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी धरना उन्होंने दिया था 2014 में, लेकिन उस धरने के नतीजे में हुकूमत नहीं गिरी थी। तो यहाँ पे 126 दिन का वो धरना था, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, ये बड़े अहम सवालात हैं। अच्छा, अलीमा खान जो है उन्होंने मुलाकात भी की है जेल में और मीडिया से गुफ्तगू भी की। ये भी कहती हैं कि भाई कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में
एहतजाज करें। तो साइमल्टेनियसली एहतजाज होगा। बैरिस्टर सैफ ने बताया कि रुकावट, अच्छा ये पॉइंट है, बैरिस्टर सैफ कल से भी कह रहे हैं कि रुकावटें हटाने का हमने बंदोबस्त, यानी कि वो बंदोबस्त ऑब्वियसली पार्टी के पैसों पे तो नहीं होगा, वो सरकारी, इस्लामाबाद पूरा कंटेनर सिटी बन जाता है, तो उसको हटाने के लिए पूरी, पिछली दफा क्रेन्स वगैरह लेके चले थे, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां भी वहां पर थी, तो ये फिर लगता है कि हुकूमती फंड इसमें इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये तो खैर तरीके का। पंजाब गवर्नमेंट का क्या इस मौके पर? तो फिर अब ये है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे, रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो वही सलूक किया जाएगा जो खारिजियों के साथ होता है। अच्छा, इस बार हम सियासत में, वैसे तो हमारी सियासत में हमने देखा है ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इस बार पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ है, फिर वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी, यहाँ पर बुशरा बीबी ने जो है वो कमान संभाली है, इस तरीके से हलीमा खान, बिल्कुल। अच्छा जी, अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस सारी सूरत में, वो क्या सोच रहे हैं ज़रा वो बता देते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि एहतजाज तखरीब कारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल फिर खाली हो जाए। जी, फैसल वाडा साहब जो कि सेनेटर हैं, वो ये कहते हैं कि रियासत उन लोगों को तलाश कर रही है जिन्होंने 9 मई किया था। कहा बानी पीटीआई की आखिरी कॉल है, इससे कुछ भी नहीं होना। मुराद सईद सामने नहीं आएंगे, मुराद सईद सामने आएंगे तो फिर फैज हमीद और बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। 24 को कुछ भी नहीं होगा। एक टॉप शो की तैयारी हो रही है, खान साहब के तहत एक फैसला कुन मार्का है। ये इस साल का फाइनल राउंड है, फिर इसके बाद जनवरी में एक फाइनल राउंड आएगा। और सबके लिए मैंने कहा था टाइम से पहले कि सबके लिए कोई ना कोई मराहत है, कोई ना कोई रिलीफ है, सिवाय इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब को आज अगर कोई बचा सकता है, हाँ, वो इमरान खान साहब खुद ही बचा सकते हैं अपने आप को। और मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर ये धरने की डेट आगे हो जाए, ये धरना पोस्टपोन हो जाए। ये रियासत जो एक चीज ढूंढ रही है, हाँ, वो 9 मई की कुछ शक्लें हैं जो विजुअल्स के तहत नहीं मिल रही, वो इस बार बड़ी शिद्दत से ढूंढी जाएंगी। गवर्नमेंट तो कॉफी और चाय का प्याला नहीं पी सकती है। प्याली में चाय पीने को दे तो हाथ में रख के पीना शुरू कर देती, तो गवर्नमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक एक्सरसाइज है, एक फन फेयर है, होने दे, उसको कोई इशू नहीं है। अमेरिका अपने ही प्रेसिडेंट को, कैंडिडेट को गोली लगने से नहीं बचा सके, तो वो भाई दूसरे मुल्कों का ठेका ले रहे हैं यार। चलिए जी, सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन खावर। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। उनसे बात हो रही है, काफी अरसे बाद बात हो रही है, और मौसम भी ज़ाहिर है वहाँ तब्दील हो गया, यहाँ मौसम तब्दील नहीं हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का मौसम वाकई बहुत खूबसूरत हो गया हुआ है। लाइक पिछले दिनों हल्की सी बारिश भी हुई, ठंड आ गई है, मतलब अब यहाँ पे पंखे, एयर कंडीशन सब कुछ बंद हो गया। क्या बात, तो बिजली के बिल तो बड़े कम आएंगे ऐसे। हाँ, ये एक अच्छी बात है। चले जी, तो अब जरा बता दें भाई, ये मौसम की सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी आगे बढ़ने जा रही है और इस पर अपने अपने अंदाज में बातें हो रही हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा था कि ये जिस तरीके नारे लग रहे हैं कि जी बज़ौर ताकत रिहा करा लेंगे, 1 लाख कारकुन अगर होंगे, इस हवाले से टास्क भी दे दिया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज़ की पाकिस्तान में तशरीह की ज़रूरत होती है, आइन तक की तशरीह की ज़रूरत होती है, भले जितना सिंप्लीफाइड हो। तो ये जो डायरेक्शंस अपने वर्कर्स को दी जा रही हैं, तो उसको बाद में सिंप्लीफाई कौन करेगा कि बज़ौर ताकत का मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो एक चीज समझने वाली है ना, इसके ऊपर किसी का आर्गूमेंट मुख्तलिफ तरीके इंसाफ का ये जो दावा है, या वो ये यकीन करती है कि 8 फरवरी 2024 को जब पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया, तो जो मैंडेट था वो उनके हक में पड़ा। और उस रात जो है पाकिस्तान की अवाम ने जिस पार्टी को चुना अपने मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और बिलाखिर उनके नताइज तब्दील किए गए। और इस वक्त जो हुकूमत पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो जो है फ्रॉड इलेक्शंस के जरिए आए हैं। ये कहना है, ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लिहाजा इस दावे के ऊपर वो यकीन करते हुए वो समझते हैं कि इस वक्त हक़ हुक्मरानी चूंकि उनका है, और इस वक्त पंजाब में यहाँ पे वफाक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं खास तौर पर, वो चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर है। लिहाजा इन लोगों को हुकूमत से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया था, वो बाहर निकले और उस वक्त तक सड़कों के ऊपर मौजूद रहें, यहाँ पे बैठे रहें बाहर, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता। यानी कि ये क्या क्लियर है खावर के ये धरना देने के इरादे से आ रहे हैं? तो मतलब मैसेजिंग जो है उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी आए और दमादम मस कलंदर होगा और रिहा करवा लें।
تو یہ کیسز تو عدالتوں نے حل کرنے, یہ پلے آؤٹ کیسے ہوگا سارا کچھ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ باہر آئیں گے, مطلب جب اگر آتے ہیں اس دن یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ڈی چوک پر پہنچنے کی حد تک, تو یہاں پہ آ کے وہ دھرنا دیں گے. اور اس حوالے سے وہ جو نمبر آپ بات کر رہی تھی, جو پیغامات جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے باہر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے جو الیکٹ ہوا ہے یا امیدوار ہے ٹکٹ کا, وہ کم از کم اتنے بندے لے کے آئے اور یہاں پہ بیٹھ جائیں, اور اس وقت تک جو ہے اپنے احتجاج کی جو آواز ہے اس کو بلند کریں, بیٹھے رہیں اور دھرنا دیں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. یہ ابھی تک جو ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا خاور صاحب, ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سنا یہ بھی تھا کہ پنجاب سے کچھ لوگ جب جا رہے تھے لیڈرز, تو ان سے کہا گیا کہ یہاں سے بندے کیوں نہیں لے کے جا رہے, تو انہوں نے کہا کہ بندے وہاں پر بھی ارینج ہو جائیں گے. تو یہ آن ڈیمانڈ بھی ورکرز ارینج ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جو افسوسناک ترین واقعہ پاکستان کی تاریخ میں چند واقعات میں سے ہے, اس کے بعد لوگ بھی اب کافی محتاط ہوں گے. وہ ایسے جا کے اس طرح سے نہ تو کوئی ایسی کارروائی کریں گے نہ ایسی حرکت کریں گے جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے. تو یہ چیز بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جی, جہاں تک 9 مئی کے واقعے کا تعلق ہے, افسوسناک واقعہ تھا, اور اس حوالے سے جو میرے خیال میں آل اکراس وہ پاکستان کے جو تمام مبصرین ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, وہ جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر اس کی انویسٹیگیشن ہو, جوڈیشل انکوائری ہو, اور جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے. آپ نے حالیہ دنوں کے اندر متعدد فیصلے دیکھے ہیں جو کہ لاہور سے آئے ہیں, گجرانوالہ سے آئے ہیں, یا اسلام آباد میں. ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا, آپ نے ضرور وہ پڑھا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو مختلف لوگ اس کے اندر جو نامزد تھے ان کو جب بری کیا گیا اور خاص طور پر بیل دی گئی, تو اس کے اندر جو آرگومنٹ پیش کیا گیا, اگین میں اس کے اوپر نہیں جاتا, لیکن وہ ایک کنڈیمنیبل واقعہ تھا, اور جس کسی کے خلاف بھی کوئی شہادت موجود ہے وہ بالکل اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے, اوپن, فری اینڈ فیئر, اور اس کو سزا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ لوگ اب محتاط رہیں گے, یہ میرا مقصد یہ تھا کہ اب اس طریقے سے چیزیں نہیں ہو پائیں گی. دیکھیں میرے خیال میں اگر تاریخ دیکھی ہے, حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ان کا ایک جلسہ ہوا, یہاں پہ سنگیانی کے اندر ان کو اجازت ملی جلسے کی, ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے اندر انہوں کے 2-3 جلسے کیے. میرے خیال میں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو یہ پارٹی ہے مطلب اس تشدد جلسے جلوس تو نہیں کرتی. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, میں دوبارہ سے بات کروں گا کیونکہ اس کا وہ ایک خاص تناظر ہے, اگین اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے, سزا بھی ملنی چاہیے, اور کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے, وہ اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کسی بھی حرکت میں شامل ہو. اور میرے خیال میں اس حوالے سے تو آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کے واقعے کے اندر شامل ہوگا, کوئی ایسی حرکت کرے گا, اس کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کے اوپر. ایک چیز مجھے بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے کیا, پھر اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ جی ہم الائنس بنائیں گے, گرینڈ الائنس بنائیں گے. ہم نے ایسی کوششیں بھی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی, بٹ اسٹل ڈو یو تھنک کہ مولانا فضل الرحمان کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ان کے اس دھرنے یا جلسے میں؟ دیکھیں جی, میری جو تھوڑی بہت سیاسی سمجھ بوجھ ہے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب میری آپ سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیشہ کم از کم پچھلے 20-25 سال سے جو میں سیاست دیکھ رہا ہوں, کور بھی کیا اسلام آباد کے اندر, وہ گورنمنٹ کی سائڈ کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو حالیہ ترمیم ہوئی اس حوالے سے ان کا جو کل بھی ایک بیان چھپا ہوا تھا کہ کچھ اس میں غلط چیزیں ہو گئی ہیں, کچھ وعدے کچھ اور کیے گئے تھے. آج جلسہ ابھی کچھ دیر پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے محسن نقوی کی ان سے, نا کوئی پیغام بھی بھیجا گیا. اچھا, سو وہ ہی آلویز وینٹ ود دی گورنمنٹ. دیکھیں اس وقت جو ہے اگین یہ دعویٰ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑے گا. اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ایکویشن ایک ہی بن رہی ہے, ایک سائڈ پہ وہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جائے تو کس کے ساتھ جائے, کیونکہ ایک طرف
सारी वो जमातें हैं जो भी हालिया मतलब दिनों के अंदर आपने देखा 26वें आईनी तरमीम में उन्होंने सबने मिलकर वोट किया, खासतौर पर कुछ चंद एक लोग इनके भी उधर चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, लिहाजा वो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की किसी कोशिश। तो खाविद साहब अब एक चीज ये बताइएगा कि इसके अंदर अब है क्या सिलसिला, हु इज गोइंग टू लीड द प्रोटेस्ट, हु इज गोइंग टू बी देयर ऑन द फ्रंट, क्या वो बुशरा बीबी होंगी, अलीमा खान होंगी, अली खान गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, हु वुड दैट बी, क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं कि जी क़यादत में काफिला जो है वो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वहाँ से वहाँ जाएगा, तो बुशरा बीबी वहीं पे हैं, तो ये किस तरह से होगा, ये एंड में सहरा किसके सर होगा इस सारी चीज़ का, प्रोटेस्ट का? देखें जी, जो अभी तक हमारे सामने इनकी स्ट्रेटजी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका ख्याल ये है और ये प्लान ये कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद को चारों तरफ से जो है वहाँ पे ये स्टॉर्म करेंगे। चारों तरफ से मुराद ये है कि अगर देखें जो है यहाँ से एजेके की तरफ से यहाँ से एक सड़क आती है, जीटी रोड है, पंजाब की तरफ से आता है, मोटरवे 3-4 तरफ से आपने देखा जो है हरीपुर की तरफ से आता है, पेशावर की तरफ से, इधर अपना लाहौर की तरफ से, तो ये हर तरफ से इन्होंने जो इनका प्लान है कि काफिले लेके आया जाएगा और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठा जाएगा। अब सवाल ये है कि उसमें कौन फर्द वाहिद होगा। देखें, पार्टी का जो लीडर है वो तो जेल के अंदर है, मतलब इस नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब हैं या पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जाहिर है वो एक जिनके नाम के ऊपर पार्टी चलती है, तो जिसके नाम के ऊपर पार्टी है वो तो जेल के अंदर है। लिहाजा इस वक्त जो बाहर लोग हैं, जाहिर है उनकी हर सूबाई तहसील की सतह के ऊपर जो लोग ओहदेदार हैं सबको जिम्मेदारी दी गई हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि लास्ट टाइम भी देखा कि बहसीयत चीफ मिनिस्टर केपी, क्योंकि इस वक्त जो पार्टी बाहर है और जो इस वक्त पार्टी के वो लोग जो इक़्तिदार के अंदर है, वो सबसे बड़ा होता तो बहसीयत सीएम केपी वो अली अमीन गंडापुर के पास ही है, लिहाजा लग यही रहा है कि वही लीड करेंगे अगर हम एक बंदे का नाम लें, लेकिन जाहिर है पार्टी के तमाम लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दी है, लेकिन आखिर में हमें कम से कम हमें ये एक दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे जो सियासतदान है जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर मिल बैठ के बात करें और किसी भाई ये बड़ी विशफुल थिंकिंग है खाविद साहब, बड़ी विशफुल थिंकिंग है, ये कोई कंफ्रंटेशन हो और कोई मामला किसी पुरतशद्दद जो है हालात की तरफ बढ़े, बेहतर यही है, क्योंकि दुनिया के अंदर हर मुस्लिम काश ऐसा हो सके कि डायलॉग की तरफ सब आएं और मसले हल करने की बड़ी विशफुल थिंकिंग है और जाहिर है कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की सोच ये है कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। आना चाहिए। थैंक यू सो मच खबर गुमन हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पे बात करते जी। कल हमने आपको बताया था कि हसन नवाज जी बरतानिया में दिवालिया करार दे दिए गए हैं। अब इस पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल आ गया है। शरीफ फैमिली, बल्कि शरीफ फैमिली का रद्द-ए-अमल आया है, मैं करेक्ट कर लेती हूँ अपने आप को। तो शरीफ फैमिली इस हवाले से कहती है जी, उनके तर्जुमान कहते हैं कि कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। तो सियासी बुनियाद पर सज़ा देने के लिए शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ खानदान के लिए यके बाद तीसरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं है, और पहली बार 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में सनतों को जब नेशनलाइज किया गया तो शरीफ खानदान का कारोबार भी उसमें शामिल था। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शरीफ खानदान के घरों पर कब्जा और फैक्ट्रियां सील की गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में यही जुल्म दोहराया और शरीफ फैमिली की इंडस्ट्री को तबाह किया। तो ये तर्जुमान शरीफ फैमिली है जिनकी जानिब से ये वजाहत सामने। अच्छा, चूंकि इसमें भुट्टो दौर का तस्करा किया गया था, तो फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया है नदीम अफजल चंद ने। कहते हैं कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। एक एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में, भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? दैट मेक सेंस। कहा जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर भी, कुछ तो शर्म हया करें। नदीम अफजल चंद का कहना है कि हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। देखिए ये जी जब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया वजाहत, शरीफ फैमिली की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से आ गई, जो हमने आपके सामने रख दी। अब क्या कर रहे हैं? अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका लाफिंग क्यों आप सही से वेलकम नहीं कर पा रहे?
اور اتنا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بے یقینی کی کیفیت میں ہوں کہ آج ویسے ویمنز ڈے منایا جاتا ہے, بچوں کا دن منایا جاتا ہے, باقی کئی چیزوں کا دن منایا جاتا ہے, لیکن آج مردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور میں نے پھر اس کے اوپر غور سے دیکھا کہ کہیں پیش تو نہیں لگی ہوئی, لیکن پھر مردوں کا عالمی دن ہی ہے. بہرحال تو آج 19 نومبر کو انٹرنیشنل مینز ڈے یا مردوں کا عالمی دن ہے. صدف, تو آپ کے تھاٹس کیا ہیں, آپ کیا خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گی مرد کمیونٹی کو؟ مرد کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, تو وہ ڈسکشن میں نہیں آتی ہیں, کیونکہ وہ بتا نہیں پاتے, کھل نہیں پاتے, نہیں ہوتے, آدمی زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے جب آپ 9 to 5 جاب کریں, آپ کے اوپر ساری گھر کی ذمہ داری ہو, ایک روایتی ایک ٹریڈیشنل جو ہمارے ایک رول ہے آدمیوں کا, اس میں اگر ہم مردوں کو دیکھیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں. سو یہ بڑا ایک فیکٹر ہے جس پہ آج ہم ضرور ڈسکشن کرنا چاہیں گے. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج معروف دانشور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور کافی مفید ان کی گفتگو رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں نے اپنی حیرانگی تو ظاہر کر دی, لیکن ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے ہر کسی کا. مردوں کا اپنا رول ہے, خواتین کا الگ رول ہے, ایک بیلنس ہے جو کہ کریٹ کیا ہوا ہے. تو سر آپ پلیز بتائیے آدمیوں کا رول ہے کیا, بتائیں سر, آپ کا رول ہے کیا, کلیئرٹی چاہیے ہمیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے چلیں, اچھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم مختلف حوالوں سے مختلف دن مناتے ہیں, اور اس کی ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے, اور ہم اس کے اوپر کچھ مذاکرے کا وقت مل جاتا ہے ہمیں. دیکھیے خاص طور پہ ہمارا یہ جو ایسٹرن معاشرہ ہے نا, اس میں تو مرد کے اوپر بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا گھر میں, تو لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا, اب یہ انشاءاللہ پورے گھر کو سنبھالے گا. یہ جو 4 بیٹیاں ہیں نا, ان کی شادیاں کرنی ہے, انشاءاللہ میرا بیٹا کمانے لگ جائے تو یہ کرے گا, اور یہ پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ماں بھی کہتی ہے کہ ہاں بیٹا تو کمانا شروع کرے گا تو پھر تو حج کروائیں مجھے. تو یہ اس لیے جو خاص طور پر فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے, یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی اس کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہ حالات اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اب یعنی اکنامک جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں. بالکل, صدف سمیت مثالیں موجود ہیں. جی ہاں, جی ہاں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بحیثیت مرد جو میں نے زندگی اب تک جتنی گزاری ہے, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلسل مشقت ہے, مگر یہ مشقت کوئی تکلیف دہ مشقت نہیں ہے, یہ ایک پلیجر والی مشقت ہے. اور جس میں جو ہے وہ ایک مرد ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر, اپنے گھر میں خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اچھا, لیکن اس میں صرف یہ بات ہے, میں ایک بات مکمل کر لوں, صرف صدف اس میں ایک یہ بات ہے کہ اس کی نا قدر کیے جانا بھی بہت ضروری ہے, اس کو اپریشیٹ کیے جانا بھی ضروری ہے. اور میں خود اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میری جو ضرورت تمام مشقت اور محنت کے بعد ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی میری اس بات کے اوپر ایک ایکنالجمنٹ ہو, میری اس بات کے اوپر اس محبت کا اظہار ہو. تو یہ میرا خیال ہے اس کا ثمر ہے. باقی یہ تو ایک مسلسل مشقت ہے. ایک چیز بتائیں, آج ہم ذرا ان ایشو کو بات کرتے ہیں جو نیگلیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ کون سے ایسے پہلو ہیں؟ اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں تو اگر خودکشی اور سوسائڈل ریٹس بات کریں, مردوں میں زیادہ یہ رجحان پایا جاتا ہے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, دے آر ناٹ آؤٹ اسپوکن, تو بہت سارے مسائل حل نہیں ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشوز ہائی لائٹ ہونے ضروری ہیں مردوں کے حوالے سے؟ جی بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی نسبت مرد جو ہیں وہ عموماً اپنے جذبات کے اظہار کے سلسلے میں بہت زیادہ ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے. خاص طور پر ان قسم اس طرح کے, آپ نے کتاب پڑھی ہوگی کہ مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس, بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا شاید ایک اردو ترجمہ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جو سائیکالوجی ہے نا, وہ مرد اور عورت کی مختلف بنائی ہے. بحیثیت انسان ایک بایولوجیکل اینٹی میں تو سارے جسم کے نظام ایک طرح سے کام کرتے ہیں, مگر جو سوچنے کا انداز ہے, جس طریقے سے مسائل کو دیکھا جاتا ہے, جس طریقے سے اس پر ریئیکٹ کیا جاتا ہے, یہ مردوں اور عورتوں میں ان کے ہارمونل ڈفرنس کی وجہ سے اور ان کی جو مینٹل فریم ورک کی ڈفرنس کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے. تو مرد کے لیے یہی ہے
کہ مرد کو کمپنی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ایک لفظ ممتا سنا ہوگا, ممتا. ممتا سے لگتا ہے کہ ایک ایسا ریلیشن جو ماں دے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرد کو ہر وقت ممتا کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو ممتا ہے وہ ایک عورت اس کو پرووائڈ کر سکتی ہے, جو اس کی ماں ہے, جو اس کی. اب یہ بات تھوڑی سی مذاق خیز لگے گی کہ آپ کہیں ممتا بیوی کی طرف سے, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ورب کے کانٹینٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے مرد کے ساتھ اس کی بیوی, اس کا جو ساتھی ہے, وہ کمپینین شپ پرووائڈ کرے, وہ اپنی بہن میں, اپنی بیٹی میں, یعنی وہ چیزیں سب یہ آپ کا تلاش پوائنٹ ہے. کرتا ہے. لیکن جاوید صاحب میں جو جس پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی, ایک بچے کو, میں یہاں پہ ایک بچے کی بات کر رہی ہوں, اسکول سے ہی, گھر سے ہی کہا جاتا ہے کہ لڑکا روتا نہیں ہے, لڑکا جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. لڑکیوں کی طرح اگر کوئی وہ کسی بھی طریقے سے اظہار بھی کرنا چاہے, سینسٹیوٹی شو کرے, تو پھر اس کو کہا جاتا ہے جی لڑکے ایسے نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں یہیں سے اس کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یا آپ جسے سائیکالوجی کہہ رہے ہیں, وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس وائی ہی از ناٹ ایکسپریسو. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اصل میں میرا یہ مشورہ یہ ہوگا کہ وہ تمام مرد جن کو یہ پرابلم درپیش ہے, ان کا کوئی نہ کوئی مینٹور اور ان کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کندھا نہ چاہیے, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے سامنے وہ بغیر اس خوف سے کہ اس کو جج کیا جائے گا وہ اپنے دل کی بات نہ کر سکے. لہٰذا جہاں بچوں کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی تم لڑکوں کو خاص طور پر کہ تم مرد بنو, مرد تو روتے نہیں ہوتے, وہ تو یہ باتیں اچھی باتیں ہی ہیں, اس سے اس کے اندر ایک جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے جذبات کے اظہار کرنے کی بھی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. سر لیکن ایک چیز یہ ہے, آپ نے کہا کہ یہ جذبہ جنم لیتا ہے, لیکن میں وہی صدف کی بات کو میں تھوڑا سا فردر اگر اس پہ کروں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچی بھی روتی ہے, بچہ بھی روتا ہے, ایک عرصے تک یہ جذبات رہتے ہیں, لیکن وہاں پر جذبات ان کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے لڑکے روتے نہیں ہیں, لڑکے یہ نہیں کرتے, لڑکے ایموشنز نہیں دکھاتے, بہادر بنو, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اپنے جذبات, کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو, کیا یہ کر رہے ہو. تو آہستہ آہستہ یہ ایکسپریسو ہونا ان کا ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ غبار آپ کے اندر بھرتا رہتا ہے. پلس یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ جو مرد ہفتے میں 2 دن یا اس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے, اور ویسے بھی. اور میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی, تھوڑا سا کھیلوں وغیرہ یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے, وہ بھی کافی اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اصل میں لڑکا تیار ہی کیا جاتا ہے اس پورے کے پورے چیلنج کے لیے جو کہ اس کو دنیا میں پیش ہونا, جو کہ سامنے پیش آنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر اس کا حل یہی ہے کہ ایک مسلسل بیلنس رکھا جائے, اور خاص طور پر جیسے آپ نے بتایا اس طرح سے ایک بہت مشہور اور بھی اسٹڈی ہے ایک یونیورسٹی کی کہ جس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ لوگ ہی خوش ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کو بچا سکتے ہیں. لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے, اگر ہم کوئی ٹیک ہوم میسج اس گفتگو سے لینا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم جتنی بھی مشقت کرتے ہیں, ہم جتنا بھی اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ مینٹور ہونے چاہیے, ہمارے ساتھ کچھ ایسے رشتے ہونے چاہیے کہ جو بے غرض رشتے ہونے چاہیے, اور ان کے ساتھ ہم کچھ وقت ضرور گزاریں. اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھا جائے, جس میں ڈیلی ایکسرسائز ہے, اور کتابوں سے تعلق رکھا جائے, تو وہ تمام پریشر جو مرد کے اوپر ہوتے ہیں ان کو وہ آؤٹ لیٹ یا ان کو جو ہے ڈی بریفنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے. ڈی بریفنگ از ویری امپورٹنٹ سر, ناٹ جسٹ پروفیشنلی بلکہ اس سے ہٹ کے ایسے بھی ایموشنلی بھی اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ایز آلویز بڑی مفید گفتگو رہی, لیکن اچھا ہے کہ ریئلائزیشن صدف ہے, یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اور دیٹس وائی یہ جو دن ہیں یہ اس لیے منائے جاتے ہیں. بھلے ایک دن, یہ ایک دن منانے کا مقصد نہیں کہ ایک دن ان سے مخصوص ہے, مقصد یہ ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. اچھا جی, پولیو کے متعلق ایک خبر ہے, ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے, اور NOC ذرائع کہتے ہیں جی کہ 20 ماہ کی بچی کا تعلق ضلع ٹانگ سے ہے, اور رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 50 ہو گئی ہے. NEOC ہے یا یہ NCOC پہلے ایک ہوتا تھا, وہ تو نہیں ہے, آئی تھنک یہ NCOC ہے, ہے. اور رواں سال جی کووڈ کے دنوں میں جو سے ہم نے سنا تھا پولیو وائرس کا یہ دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے. سو دس از ویری الارمنگ, 50 کیسز اب تک. اور حالانکہ اتنی کیمپین کرنے کے باوجود اکثر ان علاقوں سے کیسز سامنے آتے ہیں. دیٹ از ویری الارمنگ. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور فیصل آباد سے جی افسوسناک خبر ہے, وہ یہ ہے کہ گاؤں ماجھی وال میں 7ویں جماعت کے طالب علم کو زیادتی کے بعد
قتل کر دیا گیا. اور یہ معصوم بچہ آپ یہ سوچئے انڈے بیچنے نکلا تھا اور صبح اس کی رات کو نکلا تھا, پھر صبح اس کی لاش ملی خالی پلاٹ. محنت کش بچہ. مطلب آپ یہ سوچئے پہلے اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں, اوپر سے باپ بھٹا مزدور ہے, کہتا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اب پولیس یہ کہتی ہے کہ شواہد جمع کر لیے ہیں, ملزم تک جلد پہنچ جائیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو قدیر اس دنیا سے ہی چلا گیا, مطلب اس بچے کا کیا قصور تھا. مطلب میں حیران کن ہے. سرد موسم ہے صدف. اچھا یہ چیز وہاں کے ماحول کو تھوڑا سمجھنی ہوگی. یہاں پر اکثر وہ بچے آواز گرم انڈے یا اس طریقے سے, یہ وہاں پر بڑا کلچر ہے, قہوہ کے بڑا کلچر ہوتا ہے مختلف علاقوں میں, تو اس وقت یہ بچے وہاں پر بیچنے کے لیے نکلے ہوں گے, لیکن کسی نے وہاں پر اس کی مجبوری کا اس طریقے سے فائدہ اٹھایا. اور دیکھیں والد جو ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا بچہ جی انڈے بیچ کر اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا ہے. کیا خواب ہوں گے اس کے, کیا خواب ہوں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, سوچیں کس حد تک ایک باپ جا کے سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی. سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بہت محنتی بچہ ہے, مزدوری کرتا ہے, پورے پنڈ جہی لبیا, کلا کلا بجا پھرا, ویلیاں خالی لب لب کے چھدائی ہو گئے, پر سانو نہیں لبا. کریم نواز نو بھی کہنے ہیں سانو بھی انصاف چاہیے. اچھا جی, ملزم جو ہے وہ روپوش ہے, اور کیا پولیس کو شواہد ملے اور مزید پولیس کو کیا اس حوالے سے کامیابی ملی ہے گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے قمر زمان سے. قمر زمان بتائیے گا, معلوم ہوا کون ہے ملزم اور پولیس کیا کر رہی ہے اس تک پہنچنے کے لیے؟ جی بالکل, یہ گزشتہ روز جب بچے کی لاش ملی ہے پلاٹ سے, تو اس کے بعد سے لے کر رات گئے تک متعلقہ ایس پی عابد ظفر اور ڈی ایس پی عطاء الرحمان سارا رات تک جو وہاں پر موجود رہے ہیں. مکمل وہاں پر انہوں نے انکوائری کی ہے, انویسٹیگیشن کی ہے, جبکہ سراغ رساں کتے بھی وہاں پر منگوائے گئے تھے, اور 4 دفعہ کتوں کو گاؤں کے مختلف مقامات سے چھوڑا گیا, اور وہ وہیں ایک خالی پلاٹ جہاں سے بچے کی لاش ملی ہے عبدالقدیر کی, اس سے 3 گھر آگے ایک گھر ہے, اسی گھر میں داخل ہوتے رہے ہیں بار بار. اس کے بعد وہ جو ہے پولیس نے اپنا تفتیش کا دائرہ وسیع کیا, تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں جو 2 خواتین اور 3 مرد رہتے تھے, جن میں سے خواتین تو موجود تھی, لیکن تینوں مرد جو ہیں وہ صبح سے ہی روپوش تھے, جن میں ایک لڑکا جنید ہے, جنید کا کزن طیب ہے, اور اس کے بعد جنید کا ایک چچا ہے, جو تینوں گھر سے غائب تھے. پولیس نے 2 افراد جو جنید کا کزن اور اس کا چچا ہے ان کو قریبی گاؤں سے حراست میں لے لیا ہے, جبکہ جنید جو ہے وہ اس کا ابھی تک سراغ نہیں مل رہا, جبکہ اس کا موبائل فون بھی بند جا رہا ہے. اور جو شواہد ملے ہیں اس کے بعد جنید کے جو سامنے والا گھر ہے خالی زیر تعمیر تھا, وہاں پر اس کے خالی کمرے سے مقتول بچے کی انڈوں والی پلاسٹک کی بالٹی اور اس کے جوتے بھی وہاں سے ملے ہیں, جبکہ وہاں پر انڈوں کے چھلکے بھی ملے ہیں کہ وہ بہانے سے وہاں بچے کو لے کر گیا, انڈے خریدنے کے بہانے وہاں بیٹھ کر انڈے کھانے کے بعد مبینہ طور پر, اور اس کے بعد جو اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور مزاحمت پر اس نے تیز دھار آلے سے اس کے چہرے آنکھوں پر جو ہے وار کیے, گردن پر وار کیے, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تھانہ ڈجکوٹ میں مقتول عبدالقدیر کے والد محمد حفیظ کی مدیت میں زیادتی اور قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہے, جبکہ پولیس اس وقت جنید کو تلاش کر رہی ہے کہ جنید کو اگر حراست میں لیا جائے گا تو تفتیش کے دوران معلوم ہوگا کہ آیا وہی اصل ملزم ہے یا کوئی اور اس کا ساتھی ہے. لیکن جو اس کے چچا کو حراست میں لیا گیا تھا گزشتہ روز, اس نے ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسی کے بھتیجے نے معصوم قدیر کو جو ہے وہ قتل کیا ہے, جس کے بعد پولیس وہاں رات بھر موجود رہی. نواحی جو دیہات ہیں وہاں پر بھی سرچ آپریشن ہوتا رہا, جبکہ دیگر جو ملزم کے رشتہ دار ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے, لیکن ابھی ملزم روپوش ہے, لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. چلیں جی, اللہ رحم فرمائے. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا یہ, اور آپ یہ دیکھیے معصوم بچہ اپنی زندگی سے گیا. آئی ایم شور کہ یہ جو اس میں فورنسکس کے ماہرین تمام تر شواہد جمع کریں گے اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہوگا. یہ نہیں کہ غریب آدمی ہے تو اس کو پھر آپ نے چھوڑ دیا اور وہ کر دیا, لیکن بڑا ظلم ہے جی, بہت بڑا ظلم ہے. اچھا جی, یہاں سے کراچی سے خبر دیتے ہیں. اسلامیہ کالج گرو مندر سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو آپ کو وہ ملتا ہے, بہت ہی مشہور معروف یہ کالج, اور اس کے قریب ایک گلوب یعنی کہ ورلڈ گلوب یہاں پر نصب تھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ 1964 سے یہ گلوب یہاں پر نصب ہے.
कितने टाइम और से। क्या खूबसूरत आप ये देखिए लैंडमार्क हुआ करता था, कितनी फिल्में होती थी जो पिक्चराइज होती थी, तो वो इसके टीवी अतराफ कमर्शियल्स गाने की हम पिक्चराइज बात होते करें थे। और कराची की, जब कराची को हाईलाइट किया जाता था कहीं पर भी, तो उसमें हम ये और एक ग्लोब पहचान भी दिखाते होती है सदफ, आपको पता होता है कि जी वहाँ पर ग्लोब है, वहाँ पर दुनिया का नक्शा है, इस तरह थे। से। लेकिन आई थिंक अब ग्लोब में बहुत चेंजेस आ हाँ जी, अब तो काफी चेंजेस आ गए तो होंगे। अब ये जो ग्लोब है, ये जो पहचान था, ये अब जी शिफ्ट हो रहा है, इसकी मुंतकली का अमल शुरू हो गया क्यों है। हो रहा है? और नेशनल रेल के सामने जी फ्लाईओवर से मुंसलिक तिकोने पार्क में ही नस्ब किया जाएगा। चलें जी, तो अफजल परवेज हमें मजीद बता रहे हैं, तो अफजल बताइएगा कब तक ये मुंतकली होगी, क्या सिलसिला है? और इसी फॉर्म में नस्ब किया जाएगा, कुछ डिफरेंट किया जाएगा? जी बिल्कुल सदफ, अशफाक, देखा जाए तो अगर हम इसकी बात करें, जो यादगार विरसा है, इसको दुनिया का नक्शा कहा जाता था। ये देखा जाए तो पाकिस्तानी फिल्मों में भी ये जो जीनत बना रहा है। अच्छा। और घुड़सवारी यहाँ से हुआ करती थी। अब इसकी मुंतकिली के हवाले से जो है जीना टाउन कॉरपोरेशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अच्छा। बताया जाता है कि रेड लाइट बस मंसूबे के तहत उसकी तामीरात के बाद इसकी जगह तब्दील की गई है। ये वैसे तो देखा जाए तो महकमा KMC की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी जानिब से अब जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो जीना टाउन कॉरपोरेशन की जानिब से निभाई जा रही है। ये 60 टन पर मुश्तमिल है। क्रेन के जरिए इसको नेशनल स्टेडियम के करीब जो है लगाया जाएगा, डिज़ाइन बना दिया गया है। अच्छा। उसके बाद 1 माह लगेंगे इसको बनाने, मुंतकिल करने के हवाले से। ताहम देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत थी जगह थी, इसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा जो है निशानियां अच्छा, लगाया वैसे करते थे। ताहम बड़ा हुकूमती मासूमाना और सा KMC सवाल है की वैसे। अदम तवज्जो के बायस बड़ी इसकी खूबसूरत मासूमाना ऑब्जर्वेशन है कि ये। बड़ी मासूमाना ऑब्जर्वेशन है कि ये 60 टन का उस वक्त तो चले मुंतकिल कर लिया था, अभी एहतियात से करेंगे ये मुंतकिल के कहीं ये नुकसान ना पहुंचे इसको, या टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर है उस वक्त क्या होगी, अभी तो बेहतर होनी चाहिए उसूलन, लेकिन ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। एहतियात करेंगे जी ले जाते हुए इसको? जी बिल्कुल, देखा जाए अशफाक तो नो टेक्निकल लोग हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। कोई भी अगर चीज़ कहीं मुंतकिल करनी हो, लेकिन जीना टाउन कॉरपोरेशन की जानिब से एक हिकमत अमली बनाई गई है। इंजीनियर की टीम आएगी, क्योंकि ये बहुत वजनी है। 60 टन एक वज़न होता है, जिसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। इंजीनियर की टीम आएगी, क्योंकि इसको यहाँ से निकाल कर ले जाना ही सबसे बड़ा टास्क चलें। होगा, जो कि Let's जिना hope for टाउन the ये best. काम अंजाम दे रहा है। थैंक यू सो मच। और अफजल कह रहे कराची के लोग इसकी खूबसूरती से महसूस होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो हम किसी भी खूबसूरती से महसूस वैसे मैंने कभी इतना ऑब्जर्व नहीं किया, करना Right. चाहिए। वक्फा वक्फा वक्फा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। पाकिस्तान का मयारी वक्त है इस वक्त 10:04। आज मैंने सुना था AQI थोड़ा बेहतर है लाहौर का, Yes, ऐसा है? ये सुबह से ही हम खबर, सुबह से मतलब खबर चला रहे थे हम बहुत लोग, अर्ली कुछ सुबह से हम क्या ये हुआ सुन ये? रहे हैं। चेक देखिए, करना मैं भी चाहिए, देखता हूँ। और ये बड़ी अच्छी खबर है, और इसकी वजूहात भी जानना जरूरी मतलब है, ये ऐसा ताकि क्यों है? जो आगे हमें मेजर्स लेने हैं उस पर अच्छा मजीद जी, बेहतर मैं काम किया एक जा लम्हे में आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त वर्ल्ड का AQI क्या है, क्या वजह हो सकती है, किस वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त काफी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे है इस वक्त दिल्ली 426 के साथ, दूसरे नंबर पर लाहौर है। कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर है। नंबर क्या है? दिल्ली के हैं 426, लाहौर के हैं 395, और एक कंसर्निंग चीज जो है वो भी बयान करता हूं। तीसरे नंबर पर कायरो है, इजिप्ट, और चौथे नंबर पर कराची, यानी कि हमारा प्यारा शहर 200 के AQI के साथ चौथे नंबर पर विराजमान है। चलें। अच्छा, ये एक चीज हो गई। एक चीज पे मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। आपको पता है ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हैं, तो ये हमारी जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान की टूर पे है। तो भारत ने, जो कि वैसे सारे मामलात में खामोश है, उसने बाकायदा तौर पर ICC से एतराज किया कि भाई इनके जो ट्रॉफी का जो टूर है इसमें मुजफ्फराबाद भी मेंशन है, तो वहां पर क्यों जा रही है ट्रॉफी? क्यों, उनको क्या मसला है? कह रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर का जो है वो दारुल खिलाफा है, Oh और my आजाद कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी इतनी- उनके मुताबिक, इतनी सियासत भारत ने और करनी है, उसके ऊपर अब गालिबन शायद वो ट्रॉफी उधर नहीं और जा रही। सारी नजरें उनकी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ट्रॉफी कहाँ घूम रही है, आना उन्होंने यहाँ पर नहीं है। और तो- मोहसिन नकवी साहब, अभी ICC इस वक्त टाइट लिप्ड है, खामोश है, उनके पास कुछ भी नहीं है। चले खैर, ये तो मामलात हो गए, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन अब जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं वो जी आपको आजकल अंदाज़ा होता होगा, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है जी फला की वीडियो लीक हो गई, फला की पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो गई हैं।
اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے؟ اچھا کچھ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، جو ہم کچھ دکھا بھی رہے ہیں جی، کنزیومر جو ہے اس کی اپنی بھی کوئی کوتاہی ہو، نیگلیجنس ہو، غلطی ہو، لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایپس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے وقت ہم سے بہت ساری پرمیشنز مانگتا ہے وہ ایپ. سم ٹائمز وہ کہتے ہیں جی آپ کے فوٹوز تک ایکسیس چاہیے، آپ کے مائک تک ایکسیس چاہیے، آپ کی گیلری تک ایکسیس چاہیے، اور ہم سب چیزوں کو اوکے 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 کلک کرتے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا مائک بھی وہ سن سکتے ہیں ہمارے مائک کے تھرو، ہماری پکچرز تک بھی اس ایپ کی ایکسیس ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ بریچ ہوتی ہے، اگر کسی طرح سے وہ ایپ کمپرومائز ہوتی ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بھی کمپرومائز. لیکن ہوتا ہے. صدف کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مائک کی ایکسیس اور اس طرح سے میں گوگل پہ یا کسی فیس بک پہ یا کہیں ادھر ادھر کسی چیز کے بارے میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو اس کے ہی ایڈز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مائک کے تھرو وہ سن رہے ہیں. اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اب آئی فون میں شاید یہ ہو جاتا ہے کہ آپ گیلری کی ایکسیس نہ دیں تو چیزیں پھر بھی کام کرتی ہیں، لیکن اینڈرائڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایکسیس نہیں دیتے تو آپ کا وہ سافٹ ویئر بھی کام نہیں کرتا. صدف یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایکسیس نہیں دی تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی آپ نے چونکہ ایکسیس نہیں دی. اور اشفاق ایک چیز اور، بہت ساری ایسی بھی سافٹ ویئرز اور ایپس ہوتی ہیں جن میں پورے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور ہم بادر بھی نہیں کرتے، کون پڑھے گا؟ اور ہم ویسے بھی ایگریمنٹس وغیرہ پڑھتے ہیں، ایگریمنٹ کو جی کلک کرتے ہیں، اوکے یس کرتے ہیں اور اس ایپ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے ہمارے اوپر یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ چیزیں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، دوبارہ ذرا دیجیے گا آئیڈیا ہو. ہاں جی، ڈارک ویب. اچھا یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے بیسکلی اس میں چکر یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایک اوپن ویب ہے جو صرف 1% ہے، اس کے علاوہ باقی سب ڈیپ ویب ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 99% جو ہے وہ ڈیپ ویب پر مشتمل ہے. اور پھر یہ جو پوری دنیا میں جو استعمال کرتے ہیں شریف لوگ وہ صرف 1% اوپن ویب استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی 99% جو ایکسس ہے جو خصوصی ویب سائٹس یا سرچ انجنز کے ذریعے وہ ڈیپ ویب کی ہوتی ہے، اور اسی میں ڈارک ویب بھی ہوتی ہے. ڈارک ویب ڈیپ ویب الگ چیز ہے. ڈارک ویب کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایکچولی اس کی ایکسیس اتنی آسان نہیں ہے. اس کے لیے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی جو آپ کا براؤزر ہے کمپیوٹر کا وہ اس تک آپ کو لے کے جائے گا. لیکن جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی اس کو مانیٹر نہیں کر رہا، یہ انلیگل ایکٹیویٹیز یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں جن کے ملک میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، وہ صحافی وہاں سے اس ڈارک ویب کے تھرو بھی ایکسس کر کے اپنے پیغامات جو ہیں ڈیپ ویب کے تھرو جو ہے وہ ای میلز کے ذریعے، جیسے ہم سنو ڈاؤن کی بات کریں، ایڈمنڈ سنو ڈاؤن کی بات کریں، وکی لیکس کی بات کریں، تو یہ ساری لیکس جو ہیں وہاں سے جولین اسانج، ایڈورڈ سنوڈن، بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ اچھا لوگ جس طرح سے میں نے صدف سے کہا کہ بھائی اگر ہم ایکسیس نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہمارا سافٹ ویئر ہی کام نہیں کرے گا، لیکن کم از کم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا سافٹ ویئر کیا آپ کو ایکسیس مانگ رہا ہے. اور اب کئی فونز میں یہ سہولت میسر ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر فون آپ کو انٹیمیٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا فلاں سافٹ ویئر آپ کو یہ ایکسیس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس پر لوگوں کی رائے جان لیں پہلے، پھر اس کے اوپر تفصیلی طور پر جان لیتے ہیں. لوگ ایگریمنٹ پڑھتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ نہیں کہ ایکسیس دینی چاہیے گیلری اور مائک تک؟ ذرا سن لیتے ہیں. ہمارا ہی نقصان ہے، جب ہم کسی چیز کو بغیر کریں گے تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کیسے کرے گا وہ چیز؟ ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے پہلے اچھی طریقے کہ کون سا میسج ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے اوکے کریں. غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں یا غیر ضروری جو ایپس ہوتی ہیں ان میں آپ کو ہر جگہ اوکے 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 نہیں کرنا ہوتا. ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کس طرح اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو انسٹال کریں، جو چیز اس سے ہم نے حاصل کرنی ہے وہ اس کو دیکھ سکیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس کہ کوئی تمام ایگریمنٹ کو جو ہے نا وہ پڑھے اتنا ڈیپلی، کیونکہ وہ کافی لمبے چوڑے جو ہیں ان کی شرائط بھی ہوتی ہیں. ریڈنگ کریں پہلے اس کی اچھی طرح، پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، اگر نہیں ہو تو پھر اسے چھوڑ دیں. بہت ساری ایپس ہوتی ہیں اور فیک ایپس بھی ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایپ کو ہمیشہ دیکھ کے اس کو نیکسٹ نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو سرچ کرنا چاہیے. جب میں کوئی ایپ دیکھتی ہوں تو اس کو اچھے سے پڑھ کے پھر میں ایکٹیویٹ کرتی ہوں. اس چیز کو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے اور آپ کا بہت زیادہ ڈاٹا جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو جائے. چلیں جی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہم یہ آج ذرا یہ بھی کھوج لگائیں گے کہ کیا یہ جو لیکس ہوتی ہیں یہ ریگولر جو ویب سائٹ ہیں ان کے تھرو ہوتی ہیں یا یہ ڈارک ویب میں اس کا بھی کوئی رول ہے، کیونکہ وہاں بہت ساری لیگل اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اقرار الحسن سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں. اقرار، سب سے پہلے تو ہم یہ جو
ہم بہت ساری ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آج کل فلٹرز بھی یوز کرنے ہیں, طرح طرح کی جو ہے وہ خوبصورت بھی دکھانا ہے خود کو, سوشل میڈیا ایپس یوز کرنی ہے. اس میں جب ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے ایکسیس مانگی جاتی ہے ہماری گیلری تک, ہمارے مائک تک اور ہم کیمرے تک. ہم جلدی وہ ایکسیس دے دیتے ہیں بیکاز ہمیں وہ ویب سائٹ وہ ایپ یوز کرنی ہوتی ہے اور فل ایکسیس ہم چاہتے ہیں اس کی یوز کریں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے, ہمارا ڈیٹا لیک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے الٹیمیٹلی, ہم سب جانتے ہیں. اور جس طرح ابھی بھی وکی لیکس کی بات کر رہے تھے, میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کبھی کوئی ایسی لیکس سامنے آئے کہ جس میں لوگوں کا جو پرسنل ڈیٹا ہے, جو کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا بھی مختلف جو پلیٹ فارم ہے ان سے لیک ہوا, لیکن ایک دھماکہ خیز چیز کسی بھی وقت آپ کہہ لیجئے کہ ہو سکتی ہے, جس کا امکان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن صدف, اشفاق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے نا, یہ ہمارے پاس جو ہمارے فونز ہیں, یہاں سے اصل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اگر آپ اپنے نجی لمحات, اپنے ذاتی لمحات, یعنی فار ایگزامپل یہ بات بالکل درست کی اور بالکل درست سمت میں نشاندہی آپ نے کی کہ جو ایپس ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے کئی صفحات پر مشتمل شدید لیگل اور عجیب و غریب جو انگریزی کی لینگویج ہے اس کے اندر لکھے ہوئے کانٹریکٹس ہیں. شاید آپ اور میں پڑھ بھی لیں تو بھی شاید جب تک کہ ہماری کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہو تو ہم شاید اس طرح سے سمجھ بھی نہ پائیں. یعنی اگر آپ ایک پاکستانی جو انگریزی نہیں جانتا اس سے تو خیر آپ کیا ہی توقع کیجئے, جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ بھی شاید اس کو پڑھ کے اس طرح سے سمجھ نہ پائیں جو زبان اس میں استعمال کی جاتی ہے. تو بہرحال آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی مائکرو فون کی ایکسیس بھی دینا ہوتی ہے, اپنی لوکیشن کی ایکسیس بھی کچھ ایپس کو آپ کو دینا ہوتی ہے, اور اپنی گیلری کی بھی جو فل ایکسیس ہے وہ آپ کو دینا ہوتی ہے. مگر اگر گیلری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو تو آپ نے نقصان کے امکان کو کم کر دیا. بالکل. تو یعنی جو آپ کے فون کا کیمرہ ہے, آپ کے فون کی جو گیلری ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کرنا شروع کریں تو آپ کا جو نقصان ہے اس کا اندیشہ یا احتمال کم ہو سکتا ہے. اس میں صرف پھر ایک صورت بچتی ہے کہ آپ کی تصاویر یا آپ کی جو پرسنل ویڈیوز ہیں, جو بہت نجی ویڈیوز نہیں ہیں, انہیں کسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا اپنے پاس منگوا کے ان کو ایڈٹ کیا جائے, ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے, اور پھر اس کے بعد آپ کو کسی طرح سے بلیک میل کیا جائے. میں آپ کو صدف, اشفاق, ایک بات بتاؤں. جی پلیز. جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کل تو میں اے آئی کی جو ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کسی کی بھی چہرہ یوز کر کے, اور بڑی آسانی سے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ ایک مورفنگ کا سافٹ ویئر یوز ہوتا تھا فلموں وغیرہ میں کہ جس سے کچھ ہوتا تھا, اب تو بھائی ایک فلٹر ہے وہ آپ نے یوز کیا تو آپ کسی کو کچھ بھی کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں. میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا, میرے لیے حیرانگی کی بات پتہ ہے کیا تھی, کہ ایک دفعہ میں ایک یہ جو آن لائن ٹیکسی سروس ہے اس کی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھ سے میری گیلری کی ایکسیس مانگی. میں نے کہا بھائی مائکرو فون کی ایکسیس صحیح ہے, تمہارا کیا مقصد میری گیلری میں آ کے دیکھنے کا, مطلب اس کی کوئی تک نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب, اور ایکسیس آپ ایٹ ٹائمز گرانٹ نہ کریں تب بھی وہ نہیں چلتی ہے. میں آپ کو 2-3 بڑی حیران کن باتیں اشفاق بتاؤں گا. ایک تو دیکھیے, میں چونکہ ہم جو فریام کا پروگرام کر رہے ہیں نا, آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ہمیں روزانہ کی 1000 کالز, ای میلز اور فیس بک میسیجز آتے ہیں نا مدد کے لیے یا ڈیفرنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, تو ان 1000 میں سے میں بہت وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں 980 میسیجز کا تعلق اس فون سے, اس سے بنی ہوئی ویڈیوز سے, بلیک میلنگ سے اور اس طرح کے معاملات سے ہوتا ہے. یعنی تقریباً 98% جو کالز ہیں, 95 سے 98%, وہ ہمیں آج کل بچیوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم بلیک میل ہو رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہمیں بچا لیں, ہماری زندگی چلی جائے گی. یہاں تک کہ بہت سارے کیسز میں مرد حضرات بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ لڑکوں کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ 2 وے ٹریفک ہے جس میں انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہمیں اس کا فون کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ ابھی ایک اور ایشو تھا جس کو ابھی ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا اور اس پر مزید ہم کام بھی کر رہے ہیں, کہ جو یہ قرضے لینے والی مختلف ایپس ہیں, یہ اب 8 سے 10,000, 20,000, 25,000, یہ اس طرح کی کوئی بر وقت اور اس طرح کی ایپس تھیں جن پہ ہم نے کیا بھی, اسٹیٹ بینک نے ایکشن بھی لیا اس کے بعد, مگر وہ ایپس اب بھی جاری ہیں. جب آپ قرض لینے کے لیے اس جی لاہور میں, پاکستان میں بہت ساری خودکشی کے معاملات ہوئے کیونکہ وہ ان کی بہنوں کو کال کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کو کال کرتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز کو کال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرض لینے کے لیے تو وہ آپ سے آپ کے کانٹیکٹس کی ڈیٹیلز بھی مانگتا ہے, آپ کانٹیکٹس کی ایکسیس بھی دیتے ہیں, وہ آپ کی گیلری کی ایکسیس بھی مانگتا ہے, آپ گیلری کی ایکسیس بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ پورا دھندا ہے کال سینٹرز کا کہ جس میں آپ کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کے والد کو فون کیا جاتا ہے کانٹیکٹس میں سے نکال کے, پھر آپ کے بزنس کولیگز کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کی بہن کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کے رشتہ داروں کو فون کیے جاتے ہیں,
اور حتمی طور پر جو آپ کی گیلری سے چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی قابل اعتراض چیز ہو تو وہ آپ کو بھجوائی جاتی ہے کہ پیسے دے دیں، ورنہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کا خمیازہ اقرار ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں، یہ ہمارے آپ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایڈٹ کی جاتی ہیں چیزیں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنے پیغامات آتے ہیں، اتنی کالز آتی ہیں، ہمارے پاس ایف آئی، آپ ظاہر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہوں گے کہ انصاف بھی دلوا سکیں، لیکن اس کے لیے جو محکمہ اکوپڈ ہونا چاہیے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ہے یا باقی کچھ ادارے اس میں کام کر سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کی؟ پلس دوسرا میں نے آپ کا وہ پروگرام بھی دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ سندھ کے کسی دور افتادہ علاقے میں ایک کمرے میں آپ نے وہ فنگر پرنٹس وغیرہ کا بھی سلسلہ مطلب وہ برآمد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تو ہماری کوئی بھی چیز، کوئی بھی شناخت کسی بھی اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، تو انسان کیا کیا احتیاط کرے؟ ہاں جی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کے آئی ڈی کارڈ جو اب ہم بینکس میں جا کے کاپی کرواتے ہیں اس پہ بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں بہت جلد. جو آپ مختلف کچہریوں میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹس میں جا کے کاپی کے لیے دیتے ہیں، جو فوٹو کاپیز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بک رہے ہیں. ابھی ہم نے بتایا کہ جو آن لائن سروسز ہیں نا، منی ٹرانسفر کی، اس کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں وہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. آج ہم پہ ایک اور انکشاف ہوا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو واٹس ایپ ہے، آپ کے نمبر کا اشفاق واٹس ایپ بیچ رہے ہیں لوگ. اچھا میں اگر کہوں کہ مجھے اس نمبر کا واٹس ایپ چاہیے، وہ بنا کے دے رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ان کے پاس وہ موجود ہے. تو آپ کی اور میری، اور وہ جو خاص طور پہ آپ نے اشارہ کیا جو جس نے ہلا دیا تھا پورے پاکستان کے بینکنگ کے نظام کو، کہ وہ ایک وہ سلیکون کے پیڈ کے اوپر آپ کا پرنٹ لے لیتے ہیں انگوٹھے کا، اور اس کے بعد وہ آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ. مگر جو آپ نے بات کی سائبر کرائم سیل، دیکھیے ہم نے چونکہ سائبر کرائم کے افسران کے ساتھ لاہور میں بھی کام کیا، کراچی میں بھی کام کیا، اس لیے کہ ظاہر نوعیت ہی ایسی تھی. بہت شاندار لوگ ہیں، بڑے شاندار افسران ہیں، لیکن اتنا برڈن ہے، اتنے کیسز ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ بیچارے تو شاید جو وی آئی پیز ہوتے ہیں، ہماری طرح کے دوست یار ہوتے ہیں، ان کے کیسز بھگتانے سے فرصت نہیں ملتی. ہر دوسرے گھر کا یہ معاملہ ہے، بالکل کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی گھر کے اندر کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ. اقرار جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کیا وہ سلیکون والی، تو اس میں یہ تھا کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں خواہ خواہ جی مفت میں سم دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے جی جب تک آپ کا بایو میٹرک نہیں ہوگا تب تک آپ کو وہ سم جو ہے اس طریقے سے آپ اس کا یوٹیلائز نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے بتایا نا بہت جلد صدف میں آپ کا واٹس ایپ بنا کے آپ کے واٹس ایپ سے آپ کو میسج کروں گا. بڑی مایوسی ہوگی جس نے بھی میرا واٹس ایپ بنانا ہے یا جس نے بھی میرے فیس بک تک ایکسس کرنی ہے. فیس بک کے تو فیک اکاؤنٹ بن جاتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا اقرار مجھے ذرا ڈارک ویب کا بتائیں، ہمارے جو عوام ہے اس کو کتنی آگاہی ہے ڈارک ویب کے بارے میں؟ دوسرا یہ اس تک ایکسس آسان نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں اس میں ڈارک ویب کا بھی پورا ایک کردار ہے اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل بہت ہی ایک خطرناک پہلو ہے ہماری اس ٹیکنالوجی کا جس پر ہم بڑا ریلائی کر رہے ہیں آج کل. لیکن ابھی دیکھیں دیانتداری سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہے. آپ مجھے بتائیے یہ جو حالیہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن سٹارز ہیں، جو ڈرامہ سٹارز ہیں، جو فلم سٹارز ہیں، ان میں 2 لوگوں کی بوسو کنار کی ویڈیوز بن گئی اور حیران ہوئے لوگ کہ یار یہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری یہاں تک چلی گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی گئی تھی. یہ کم سے کم ساری جو ٹک ٹاکرز کی اور ان کی ویڈیوز ہیں، یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا ڈیپ فیک ڈیپ ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کسی اپنے نے ہی ان کو بنایا اور کسی اپنے نے ہی، یا الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی شہرت کے لیے کیا، کیونکہ بعض اوقات ویورشپ کم ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ تھوڑا سا ریلیونٹ رہنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ چلیے اس میں پھر ایک وکٹم بلیمنگ کا فیکٹ وہ آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ بات نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اپنے ہی کسی بندے نے اس کو لیک کیا. یعنی اس میں یہ جو ابھی حالیہ سیریز ہے 3 4 5 بچیاں بیٹیاں جو ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں سو کالڈ، آپ بتائیے نا ان میں سے تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے پر ہی الزام عائد کر رہے ہیں نا، جس نے بنائی، جس کے ساتھ تھی، وہ سارے کردار منظر عام پر ہیں. تو میری پہلی درخواست یہ ہوگی کہ دیکھیے آپ کو ڈارک ویب سے، ڈیپ فیک ویڈیو سے تب ڈرنے کی ضرورت ہے جب آپ کے فون میں ایسا ڈیٹا موجود ہوگا کہ جس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. اقرار ویسے اگر سب سے ریکویسٹ ہوگی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیا اس کی بھی ایکسس ہو سکتی ہے؟ کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی. میں آپ کو میں بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں، میرا ایک فون کا جو واٹس ایپ ہے وہ اس وقت مجھے 3 دن سے لگ رہا ہے کہ وہ ہیکڈ ہے. کیسے لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں میسج بامب.
میسج بامب ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی میسج آتا ہے اور اس کے بعد آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تقریباً 8-10 ٹیکنیکل لوگوں سے اب تک معلومات لے چکا ہوں. وہ ایک نمبر تھا جس سے مجھے 4-5 جو ہیں وہ میسیجز آئے اور اس کے بعد وہ بڑی عجیب و غریب سی لینگویج یوز کرنا شروع کی. وہ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا اس کے بعد سے وہ واٹس ایپ جو ہے میرا یعنی کچھ 8 سیکنڈ کے لیے کھلتا ہے اور اس کے بعد سے دوبارہ بند ہو جاتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے اس بات کا امکان یہ اس قدر یہ ٹیکنالوجی انفارچونیٹلی نیگیٹولی استعمال کی جا رہی ہے, کی جا سکتی ہے کہ ہم سب کو ایک لمحہ احتیاط اور ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ کا کسی سے قریبی تعلق بھی ہے تو اس وقت بھی ایک تو ساتھ ویڈیوز بنانے سے خاص طور پر خالصتاً نجی نوعیت کی, اور دوسرا ایک دوسرے کو واٹس ایپ یا کوئی اور ذریعہ استعمال کر کے بھیجنے سے گریز کیا جائے, کیونکہ کل کو وہ آپ کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتی ہے. اشفاق ایک دیکھیے اس میں نا لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی سوشل میڈیا کے لیے کہ جی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, خدا کے واسطے اپنے نجی لمحات کو, لوگوں نے کہا جی آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام لے کے جو ہے نا جسٹیفائی کر رہے ہیں اس ریلیشن کو. میں نہیں کرتا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز آتے ہیں ان میں سے 20-25% کیسز بلیک میلنگ کے سابقہ شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں ان کو ہم کیسے روکیں؟ میاں بیوی تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے نجی لمحات گزارتے ہیں, مگر یہ اتنی بڑی بلا اور آفت آ گئی ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر کہ ہم ہر لمحے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی ویڈیوز بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, ساتھ کے جو نجی اور ذاتی لمحات ہیں. میاں بیوی جب ساتھ نہیں رہتے تو ہر دوسرے کیس میں میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو بلیک میل کر رہی ہے. تو یہ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, جتنی بہنیں بیٹیاں دیکھیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے تھا, یو ریممبر دیٹ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. تو وہ تو ظاہر چھپ کے کیا گیا تھا, لیکن میں پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے اس میں کوئی فینٹیسیز ہوں گی کہ آپ کو ریکارڈ کرنا ہے ایک دوسرے سے بوس و کنار کرتے ہوئے, گلے لگتے ہوئے, باقی نجی لمحات کو بھی, خدا کے واسطے بس یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز منظر عام پر آ جائے گی تو کیا ہوگا. اور ہم سب آپ یعنی ایسا اگر میں سوچوں کہ میں محفوظ ہوں, ہمیں ٹریننگ کرنی ہے اسپیشلی یونیورسٹی سے, کالج سے, جو ڈیجیٹل سٹیزن ہیں, اویئرنیس دینی اور ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے جی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود محفوظ کر سکتے ہیں. ڈونٹ ریلائی آن یور فون اور اینی ایپس. آپ جب اس طرح کی پکچرز اور ڈیٹا نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے. آخری بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ میرے والا تو ایسا نہیں ہو سکتا. بچیاں کہتی ہیں عام طور پر آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں نا, جب اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس کو ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں, تصویر بنا کے بھیج رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائے گا میرا بیبی اور میں نے اگر اس کو آج رات تصویر نہیں بھیجی, خدا کے واسطے میں سب کو اپنی بہنیں بیٹیاں سمجھتے ہوئے, میں تو کہتی ہوں ویڈیو پکچر مانگنے سے بجلی کے بل بھیج دیں, پھر دوبارہ نہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ پکچر لے, یہ پکچر آپ لے لیں. تو یہ میرے والا ایسا نہیں ہوگا یا میرے والی ایسی نہیں ہے, خدا کے واسطے. یہ جو بچیوں کی اقرار اسے کسی تار پہ کلپ لگے ہوئے بھیج دیں اگر کوئی تصویر مانگے تو. کلپ بھیجنا تو یہ کلپ ہے. لیکن اس میں ایک لاسٹ اگر ہم کلوزنگ کی طرف, اشفاق آپ سے بھی, صدف آپ کے پلیٹ فارم سے بھی, دیکھیے یہ ہم سارے خطا کے پتلے ہیں نا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا فرشتے نہیں ہیں, ہم کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو منظر عام پر آ جائے تو ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو. بہت سارے ایسے مومنٹس ہوں گے, لیکن میری ایز اے نیشن یار ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیوز کو. پچھلے دنوں لگتا تھا کوئی میلہ لگا ہوا ہے, کوئی فیسٹیول ہے, سارے ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں یار منو ویڈیو پیج, واٹس ایپ گروپس کے اندر. خدا کے واسطے یار یہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی میری بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے. پلیز اس کو پھیلانے سے, ڈاؤن لوڈ کرنے سے, حیران ہو رہا ہوں نیچے جو اس طرح کی یہ تو گریز کریں کم سے کم. میں یہ درخواست کروں گا, یہ سب پہ آئے گا, یہ مکافاتی عمل ہے, کسی کی عزت نہیں بچے گی. خدا کے واسطے صرف یہ سوچ کے کہ آپ کی ویڈیو ہوتی تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے, خدا کے واسطے ان ویڈیوز کو پھیلانے سے اور اس کو جشن منانے سے کم ایسے نیشن آپ اپنا اس طرح سے حصہ نہ ڈالیں. تھینک یو سو مچ اقرار, بہت شکریہ. اور یہ نہ صرف ان ویڈیوز کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ فحش ویڈیو ہیں, ہم اس ڈیٹا کی بھی بات کر رہے ہیں جو آپ کی بینکنگ ایپس کے تھرو کسی کی ایکسس اس تک ہو سکتی ہے. تو خدارا آپ اپنی جو بینکنگ ایپس ہے وہ ان موبائل میں رکھیں جو آپ باہر لے کے نہیں جاتے, ان کا ایسا یوز نہیں ہے جہاں پر آپ دیگر ایپس یوز کر رہے ہیں. ایسے فونز جن کی آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. اب سوچیں دنیا بھر میں ٹرانزیکشن ہوئی آپ کے ہو ہی رہی ہے, اب ڈیجیٹلی ہو رہی ہے. اب تو وہ یہ ہے کہ کیو آر کوڈ ایکسس کر کے پیمنٹس اس طرح سے ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس ایک سوال ہے, جی کتنے پاسورڈ بنائیں؟ مطلب پاسورڈ ہر اگر ایپ کا ڈیفرنٹ ہوگا تو یاد کیسے رکھیں؟ اچھا اس کا بھی طریقہ کار ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بھی لکھ لیں. ہاں, اور وہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگ جائے. میں تو پاسورڈ الٹے لگا دیتا ہوں کہیں کا کہیں, اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا. ٹھیک ہے, اور اپنے راز خود ہی کھول رہے ہیں. چلے جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی, اب پاکستان میں آج کل سلو انٹرنیٹ,
एक्स की बंदिश, VPN की बंदिश जैसे मसाइल का सामना है। एक्स की बंदिश को कई माह हो चुके। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं सिर्फ, एक्स बंद है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इवन हमारे वजीर आजम साहब भी एक्स ही यूज करते हैं। को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया था ना एक्स पे, वो VPN लगा के करते हैं। VPN लगा के ऑफ कोर्स, और कैसे वो भी VPN लगाते हैं, मुझे फिर तो बंद यही क्यों लगता किया है, मेरा हुआ है? गैस ये है। तो फिर बंद क्यों किया हुआ है? VPN का कह हमारे रहे लिए हैं कि अगर गैर कानूनी है, उनके लिए कानूनी है। अब वो हो सकता है वो भी रजिस्टर कराएं, किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये आपने एक पॉइंट उठाया है। नहीं, मैं हैरान हूँ कि अगर वो उसको यूज कर रहे हैं, अगर एक्स को यूज करना गलत है तो फिर आप क्यों यूज कर रहे हैं, और अगर VPN यूज करना गलत है तो फिर आप क्यों यूज कर रहे हैं, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं यूज कर रहे। और अगर नहीं करना इसका इस्तेमाल तो जाहिर है वही सवाल कि फिर गैर कानूनी तो फिर वो सबके लिए है, तो इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा अब हम ये देख रहे हैं कि इस इशू को अब VPN का जो इसमें एक नया इशू ऐड हो गया है कि जी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, तो पार्लियामेंटेरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हमें बरहमी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला से उन्होंने जवाब पूछा है। अरकान ने कहा कि पीका एक्ट के तहत वजारत दाखिला सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश का कह सकती है, जबकि VPN तो एक टूल है, उसकी बंदिश का कैसे कह सकती है। कायमा कमेटी इजलास में बताया गया कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब तक 25,000 VPN रजिस्टर्ड हुए हैं। वजारत IT ने कमेटी को बताया कि 10 लाख फ्रीलांसर्स VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचें कि अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी है, उस वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल क्या होगी। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी है, उसके बाद क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन किस पे होगा? जो यूज कर रहे हैं VPN। मैं हैरान हूँ इस पे। तो इस सारे इशू पर जरा बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हो रहा था, तो आप भी थोड़ा क्या आपने जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे मुतालिका हुकाम से, तो आप ये चीज़ उठाते होंगे जो मैंने सवाल उठाया कि अगर मेरे या सदफ के एक्स यूज़ करना मुमकिन नहीं है हमारे लिए क्योंकि VPN लगता है, तो वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर इत्तलात साहब या बाकी तमाम जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो क्या बगैर VPN के उनका चल जाता है? आपकी कोई इस बारे में राय होगी? जी मेरे तो ख्याल में अनलेस कोई उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हो, मेरे ख्याल में वो भी VPN इस्तेमाल करते होंगे। पर हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है जी, वो ज़्यादा एक्स से ज़्यादा बढ़कर है। वो ये है कि हमारी IT इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकेगी जी। हम लोग इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो $3 अरब हर साल पाकिस्तान में लेके आ रही है फॉरेन एक्सचेंज। तकरीबन 30 लाख घराने डायरेक्टली IT इंडस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं, सबसे बड़े यूथ के एम्प्लॉयर्स हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के प्लान्स और हमारे जो प्लान्स हैं उसके मुताबिक अगले 5 साल में हम तकरीबन $15 अरब की इंडस्ट्री होंगी, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल्स। और ये हमारी इंडस्ट्री इस VPN की बंदिश की वजह से बंद हो जाएगी। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये नहीं कि हमें नुकसान होगा। मैं अभी देख रहा था आपके नीचे एक वो क्लिप चल रहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने कहा कि एक कामयाब तजर्बा कर लिया है। सर ये जो कामयाब तजर्बा हुआ है इसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए इन्होंने VPN की बंदिश की थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक कंपनी है, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, एक कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उन्हें $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है। अच्छा तो हमारा एक चीज बताइएगा, ये अगर रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद फ्रीलांसर्स के लिए क्या मुश्किल होगी या उनके लिए आसानी हो जाएगी? ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगी कहाँ और कैसे रजिस्ट्रेशन होगी? जी ये PTA ने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, पर मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती ना। ये लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि जो इनका तरीका है उसमें ये है कि आपने ये बताना है कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उनका IP रजिस्टर कराना है। चैलेंज ये है कि जो फ्रीलांसर्स बेचारे होते हैं वो तो और उन्होंने कहा है कि जी 6 से 8 घंटे में हम आपको रजिस्टर कर देंगे। चैलेंज ये है मैडम कि वहाँ पे ये फ्रीलांसर्स बेचारे जो होते हैं वो उन्होंने एक वेबसाइट पे काम पकड़ा और उसी वक्त काम कर लिया। ये वो लोग हैं जो $100-200 जी कम फूड चेन में काफी नीचे हैं टाइप के। बिल्कुल ऐसे। मैं सज्जाद साहब एक चीज ये कह रहा था कि VPN तो गैर कानूनी है ना गवर्नमेंट की नजर में, ऐसा ही है? तो फिर हो जाएगा जी, तो फिर ऑलरेडी हो जाएगा। अगर VPN ठीक होता और उसको ये मानते तो इससे बेहतर यही था कि वो इंटरनेट एक्सेस वैसे ही दे देते और लोगों को रजिस्ट्रेशन का किसी और तरीके से कह देते।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی چیز کو آپ رجسٹر کرائیں کیونکہ ہم نے ایکسیس ویسے انٹرنیٹ کی بند کر رکھی ہے, اور پھر پہلے وی پی این کے رجسٹر. اب کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایڈز وغیرہ دیکھ کے وی پی این ویسے بھی یوز کریں. آئی ایم شیور آپ کی انڈسٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, اس کے بھی پرچیزنگ ہوتی ہے, اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پاس جا کے بھی الگ سے رجسٹر کرائیں جو آپ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کا حل کیا نکلتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ سر اس کا ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے ڈسکس کریں. نیشنل سیکیورٹی جہاں تک ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. بلا شبہ ہم لوگ سارے پاکستانی ہیں. میرے اپنے والد صاحب جنگ میں شہید ہوئے تھے 71 وار میں, 17 جرات ہے. ہم نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ایبسلیوٹلی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم لوگ اگر ہمارے ساتھ پی ٹی اے بیٹھے ہم اس سے بہتر طریقہ انہیں بتا سکتے ہیں. وہ کیا ہے وہ سر ہمیں بھی بتائیے نا کہ وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے. جی اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں. یہ وائٹ لسٹنگ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی نہیں ہے. جو اس سے بہتر طریقہ ہے وہ آپ ایک وی پی این سروس پرووائڈرز بناتے ہیں. جیسے آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, اسی طرح ایک انڈسٹری بنتی ہے وچ از کالڈ وی پی این سروس پرووائڈرز. تو اس میں جو ڈیٹا گورنمنٹ کو چاہیے, جو کنٹرول چاہیے وہ بھی مل جاتے ہیں, اور وہاں سے انڈسٹری کے اندر اکنامک ڈسرپشن بھی نہیں آتی. کیا بات ہے. ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک انڈسٹری جس کے اوپر گورنمنٹ نے بھی بڑی محنت کی ہے, ایس آئی ایف سی بنایا, منسٹری آف آئی ٹی نے کیا, ہم نے اس دفعہ پاکستان کو ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان آف دا ایئر قرار دیا گلوبلی, اور اس کے بعد اگر آپ ہمارا رستہ ہی بند کر دیں گے جس سے ہم کام کر سکیں تو یہ سارے پیسہ بھی ضائع جائے گا اور ہمارے ملک کو بہت لاس ہوگا جو ان ریکوریبل لاس ہے. یہ لاس یہ نہیں ہے کہ ابھی کر لیا اور پھر آپ نے کھول دیا تو چیز ٹھیک ہو گئی. ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں پچھلے اباؤٹ 72 آورز میں تقریباً ہمارے خیال میں $100 ملین سے زیادہ کا نقصان آپ بالکل پوائنٹ آؤٹ صحیح کر رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلی جائیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہمارا پلیز پی ٹی اے سے اچھا چل ٹھیک. ہم ظاہر یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کہلاتا ہے وی پی این, اور وی پی این کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ ایکسیس آسانی سے ہو اور آپ کا جو ایڈریس ہے جو اس کا مین فیچر ہے وہ یہ ہے وہ چھپ سکے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی لوکیشن نہ پتہ چل سکے, آپ کا آئی پی ایڈریس پتہ نہ چل سکے. سو اس کے رجسٹر کیسے ہوگا یہ ایک بڑا سوال تھا. انہوں نے کہا جی رجسٹریشن کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہو سکتا, اس کے تحت یہ ورک کیسے کرے گا, یہ یہاں پہ بڑا بنیادی سوال ہے. تو مجھے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ جی رجسٹر کریں تو کیا فری لانسرز ایکسیس کر سکتے ہیں وی پی این کے تھرو, جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پاسبل ہوگا یا یہ بالکل بھی کام نہیں کر سکے گا؟ جی انہوں نے ابھی جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فری لانسرز ہمارے فری لانسرز پاکستان سے باہر ایک سرور خرید لیں جس کی انہیں ایک ایڈیشنل کاسٹ پڑے گی اور اس کو رجسٹر کروا لیں. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر ہم سارے فری لانسرز کا دیکھیں تو تقریباً $150 ملین کا ہم نے ان کی ایڈیشنل کاسٹ بڑھا دی ایئر. سو $150 ملین کا ہم نے ایک امپورٹ بل بنا لیا کیونکہ باہر وہ سرور رکھیں گے اس کے پیسے دیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ بہت ساری وہ سرور جو ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک ہوسٹ کرتے ہیں. سو ٹیکنیکلی ہم نے $150 ملین پاکستان کا کمایا ہوا سرمایہ اپنے ہمسایہ ملک کو پلیٹ میں ڈال کے دے دیا, صرف فری لانسرز کی مد میں, صرف فری لانسرز کی مد میں. اور اگر ہم اس کے بعد بڑی کمپنیاں لگیں تو اس سے کئی گنا زیادہ کا نقصان. سجاد صاحب ویسے اگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نقصانات کا تخمینہ ہے, آپ نے کہا کہ وہ جو تجربہ ہوا تھا اس کی مد میں نقصان بھی ہوا, وہ نقصانات کیا ہیں ذرا بتائیے گا. جی اچھا سر, اس میں 2-3 قسم, جیسے ہماری بہت ساری بی پی او کی کمپنیز ہیں, کال سینٹرز ہیں. جب آپ اس قسم کی انٹرنیٹ ڈسرپشنز لے کے آتے ہیں تو وہ سروس نہیں دے سکتے. جب وہ اپنے کلائنٹ کو سروس نہیں دے سکتے تو ان کے کلائنٹس ان پہ پینلٹیز لگاتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا سر جیسے ہماری گیمنگ انڈسٹری ہے, تقریباً $500 سے $700 ملین رف ایسٹیمیٹ ہے جو وہ ہر سال ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو انفیٹڈ ایکسیس چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جا کے مختلف علاقوں میں اپنی ایڈز کرتی ہیں اور اپنی گیمز کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انہیں ہر جگہ فری اپنا وی پی این رجسٹر کرنا ہے ہر ملک میں, کیونکہ گیمنگ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, تو وہ کام کر ہی نہیں سکیں گے, جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی یا پاکستان سے باہر موو کر جائے گی. اسی طرح جو بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے امریکن یا مڈل ایسٹ کی لارج کمپنیز کو سروسز دینی ہوتی ہیں, ان کو جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے کسٹمر کا ایڈریس یا وی پی این رجسٹر کرائیں, تو جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہی نہیں ایگری کریں گے, کیونکہ کوئی بڑی کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی کو ان کا وی پی این یا ان کا آئی پی ایڈریس بتائیں. وہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے, وہ کانٹریکٹ زیرو ہو جائے گا. اور وی آر آلریڈی, اور انہیں کیا ضرورت ہے اتنی مشکلات میں پڑنے کی کہ اتنی, ویسے بھی ہم فوڈ چین میں
ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فوڈ چین میں ویسے بھی ہم کافی نیچے ہیں اور اس کو ہمیں تھوڑا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. باقی لوگ زیادہ پیسے کما رہے ہیں. انڈیا میں سلیکان ویلی بن چکی ہے, یہاں پر وہ کافی فوڈ چین میں اوپر ہیں اور یہاں پر اس سے کافی نقصانات مزید ہو رہے ہیں. اور ہمیں لوگوں کو یہ آسانی کرنی چاہیے. آپ نے کہا ہم اس میں بڑا ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری بڑا گرو کر رہی ہے, تو ہمیں تو اور انسینٹیوز دینے چاہیے. جی میڈم, کل ہی ایک امریکن کمپنی تھی جو پاکستان آئی $25 ملین کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اچھا, یہ کوئی کل رات کو وہ وداؤٹ انویسٹمنٹ کیے پورے کا پورا ڈیلیگیشن واپس چلا گیا اور انہوں نے کہا جی ہم دسمبر میں آ کے دیکھیں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایک اور کمپنی جو ہمسایہ ملک سے بڑی محنت کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے تقریباً 1000 نوکریاں ہمسایہ ملک سے پاکستان لے کے آئے تھے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی. ابھی جب سے یہ ہوا ہے ان کا بورڈ یہاں پہ موجود, کچھ لوگ انہوں نے بھیجے ہیں بڑے سینئر, یہ ویلیویٹ کرنے کے لیے کہ کم 1 دسمبر وہ لوگ کیا کریں گے. دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری 24/7 کام ہوتا ہے. یہ لوگ انتظار نہیں کریں گے 30 نومبر کے آنے کا اور پھر دیکھنا کہ ہماری فیکٹری اور کام چل سکتا ہے کہ نہیں, وہ پہلے سے ہی پلان کر لیں گے. سجاد صاحب ویسے ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں پر کمپیریٹیولی کیا انسینٹیوز دیے گئے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کو جو آپ سمجھتے ہیں یہاں پر ہونے چاہیے along with these internet issues؟ سر انسینٹیوز تو ٹیکس کے انسینٹیوز ہیں, مارکیٹ ایکسیس کے انسینٹیوز ہیں, ایجوکیشن اور سکلز ان کی ہم سے بہت بہتر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں اور فرینکلی ہماری حکومت منسٹری آف آئی ٹی وغیرہ بھی ان سب پہ کام کر رہی ہے پر اور بہت انویسٹمنٹ کی ہے. سکلز پہ ہم لوگوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے. تقریباً 30 سے 40 ارب روپے ہم نے یوتھ کو ٹرین کرنے پہ لگایا. ہم نے جائیٹیکس اور انٹرنیشنل فورمز میں اپلائی کیا. پر اگر انٹرنیٹ ہی بند ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو ہم یہ ساری انویسٹمنٹ زیرو ہے. وہ ساری محنت جو پچھلے 2-3 سال سے ہوئی وہ ساری محنت ہماری رائے گاں جائے گی اگر ہم نے اپنا طریقہ ہی وہ اس طرف شفٹ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل اکانومی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, ٹرینڈز شفٹ ہو رہا ہے. ہمیں ان ٹرینڈز کو دیکھنا ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اس میں ترقی کر سکیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہماری انڈسٹری نے گرو کیا ہے, باوجود اس کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. تو چلیں جی جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تھینک یو. 40% کے قریب گرو کر رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. چیئرمین پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے. بات سیدھی سی یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں کسی مغربی ملک میں بیٹھا ہوں, کہیں پر بیٹھا ہوں, تو میں یہ چاہوں گا کہ کسی ملک میں اگر میں انویسٹ کروں تو وہاں پر آسانیاں ہوں نہ کہ مشکلات. تو پھر آلٹرنیٹ آپشنز بہت ہیں. چلیں یہاں سے ہم آپ کو کراچی میں لیے چلتے ہیں جہاں پر دفاعی نمائش کی جو افتتاحی تقریب ہے اس سے وزیر دفاع خطاب کر رہے ہیں. And trade in all sectors including defense industry. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. With rapid advancement of technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in established security paradigm. Indeed, we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional levels, where new technologies are playing a vital role in confronting these challenges. Its responsible use can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in the world affairs. Resultantly, the regional cooperation and active engagement of regional players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many years also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue
on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to give chance to peace and harmony in our region. At our end, Government of Pakistan, in collaboration with our partners, is steadfast to its unflinching commitment to peace and stability in the world. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, but the volume of exports is not at par with its actual potential. A crucial factor, however, has been the limited involvement of private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been given to academia, industry interface, and involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas, entrepreneurship, and management skills mastered by the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations shall be utilized to strengthen the efficiency and volume of our defense production and exports. It is heartening to know that 12th edition of Ideas will have a healthy participation of startups of leading engineering and technical University of Pakistan, as well as the industries related with chambers of commerce. We will continue to create a business investor-friendly environment for investments in human capital and professional in this demand-driven industry. Strategic Plans Division, with its 4 commissions, NASSCOM, PAEC, KRL, and SPARCO, backed up by 20 R&D institutions and 2,000 PhD scientists, are pursuing self-reliance in defense sector. The objective is tall and needs collaborative efforts by both defense and private sectors. Therefore, a defense ecosystem is being established for providing connectivity between the two. A front window of ecosystem named ConnectTech is being launched through the platform of Ideas, which you all may like to visit. Today marks a significant milestone in our journey towards self-reliance in defense sector, and the Ideas would witness inauguration of Shahpur 3 near high altitude long endurance HALE UAV of 60 feet wingspan. Shahpur 3 will enable us to conduct precise and effective operations, minimizing risks to our brave soldiers. Capability would be available for export to our brotherly countries. Government of Pakistan is committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages subject matter expert SMEs to come forward and join hands with development of our defense industry. Distinguished guests, when we talk about defense industry, International Defense Exhibition and Seminar, Ideas is an iconic platform for showcasing latest defense.
چلیں جی, خواجہ آصف صاحب کا خطاب آپ نے دیکھا, اور بڑی زبردست قسم کی یہ دفاعی نمائش ہے. 550 کے قریب یہاں پر اسٹال لگیں گے اور بڑا زبردست ایک بالکل. اور یہاں پر ہماری خیر آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.